اہم مسئلے کا خود علامہ اقبال کیا حل تجویز کرتے ہیں، ملاحظہ ہو۔ 3 سال بعد علامہ نے شکوہ کا اللہ کی جانب سے جواب شکوہ لکھا اور 1914 میں علامہ نے اسی انجمن حمایت اسلام کے سالانہ اجلاس میں یہ نظم سنائی جو شکوہ سے زیادہ طویل ہے۔ افسوس، جواب شکوہ میں مسلمانوں میں دولت، دنیا کی نایابی، مسلمانوں کی غربت اور زندگی کے ہر شعبہ میں ان کی پسماندگی کی جانب اشارہ کیے بغیر علامہ نے اللہ کی جانب سے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اس لیے کہ مسجدیں شکایت کر رہی ہیں کہ مسلمانوں نے نمازیں پڑھنی چھوڑ دی ہیں، مسجدیں پھر سے آباد کرو۔ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تباہ آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ علامہ مسلمان قوم کو مذہب سے وابستگی پیدا کرنے کی تلقین کے بعد مسجدوں کو آباد کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اسی نظم جواب شکوہ کا ایک بند یہ بھی ہے: وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ علامہ اقبال نے جواب شکوہ پڑھنے والوں سے کہا، جاؤ پکے نمازی بن جاؤ۔ اس پوری نظم جواب شکوہ میں جو 36 بندوں پر مشتمل ہے، یعنی شکوہ کے مقابلے میں 5 بند زیادہ ہیں، علامہ نے کہیں بھی مسلمانوں میں کسی طرح کا بھی معاشی شعور پیدا نہیں کیا، یعنی اپنے ہی اٹھائے ہوئے سوال کا جواب نہیں دیا۔ جس سال اقبال نے جواب شکوہ پیش کیا، اسی سال 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی جو 5 سال تک چلتی رہی۔ ہندوستانی مسلمان تو اقبال کی ہدایت پر مسجدیں آباد کرنے میں مصروف ہو گئے، لیکن ہندو اور پارسی ملز مالکوں اور تاجروں کو کم از کم 5 سال تک ہندوستان میں اجارہ داری مل گئی، کیونکہ جنگ عظیم کے باعث انگلستان اور یورپ کے دوسرے ملکوں کی مصنوعات آسانی سے ہندوستان نہیں آ سکتی تھیں۔ اگر مسلمان ملز مالک ہوتے تو وہ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے، لیکن انہیں تو مرنے کے بعد اخروی زندگی میں جنت کی دھن سوار تھی، دولت دنیا کی نایابی کا غم بھول گئے تھے۔ گو اقبال خود مستقلاً دولت دنیا کی تلاش میں رہے، لیکن اپنے ہم مذہبوں کو مسجدیں آباد کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے، علامہ 2 مسلم ریاستوں بھوپال اور حیدرآباد کے وظیفہ خوار تھے۔ علاوہ ازیں علامہ اپنا پیسہ بینک میں رکھ کر سود وصول کرتے رہے، لیکن علامہ نے دوسرے مسلمانوں کو، جن میں مسلم ریاستوں کے نواب بھی شامل تھے، سود لینے اور سود دینے کی تلقین سے گریز کیا، اور جب انگریز حکمرانوں نے علامہ کو سر کا خطاب پیش کرنا چاہا، جس کے ساتھ زرعی زمین کی ملکیت بھی وابستہ تھی، تو علامہ نے اس پیشکش کو بصد خوشی قبول کر لیا۔ اس کا ذکر آگے چل کر بھی آئے گا۔ ہندوستان کے غیر مسلم سرمایہ داروں کے لیے سرمایہ داری نظام کی راہ پر بڑھتے رہنا کوئی ایسا آسان بھی نہیں تھا، اس لیے کہ برطانوی حکومت کی اجازت کے بغیر نہ تو کوئی کارخانہ قائم کیا جا سکتا تھا، نہ ہی کوئی بینک کھولا جا سکتا تھا، اور نہ ہی کوئی جوائنٹ سٹاک کمپنی یعنی لمیٹڈ کمپنی قائم کی جا سکتی تھی۔ اپنے ہی ملک میں جو برطانوی سامراج کے تحت تھا، نجی طور پر یا کسی برطانوی سرمایہ کار کی شراکت سے کاروبار کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے۔ اس مقصد کے لیے پہلے انہیں سیاسی طور پر منظم ہونا پڑا، انگریز افسر شاہی اور سیاستدانوں پر اخباروں اور دوسرے جمہوری اداروں کے ذریعے دباؤ ڈالنا پڑا، بلکہ بعض صورتوں میں رشوت تک دینی پڑی، کیونکہ مالک و مختار بہر نو انگریز سامراجی تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان بلا روک ٹوک سرمایہ داری کی طرف بڑھے۔ ان تمام دشواریوں کے باوجود اور بعض اوقات انگریز سامراجیوں کی اپنی مجبوری، جیسے کہ پہلی جنگ عظیم، اور سامراجیوں کی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہندو اور پارسی سرمایہ دار ملک کے مختلف حصوں میں بڑی اور چھوٹی صنعتیں لگانے میں ضرور کامیاب ہو گئے،
تاہم یہ صنعتیں ہندو اکثریت والے علاقوں میں لگائی گئیں، جس کا اثر ہم آج بھی 2002 میں دیکھ رہے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم سے نصف صدی پہلے ہندوستان کے تاجروں کو، جو سب کے سب غیر مسلم تھے، امریکہ کی آپس کی خانہ جنگی 1860 تا 1864 نے دولت کمانے کا ایک سنہری موقع دیا تھا۔ امریکہ میں اس خانہ جنگی کی وجہ سے انگلستان کے ٹیکسٹائل ملز کو امریکہ کی خام کپاس ملنی بند ہو گئی، جس کے نتیجے میں ہندوستان کی کپاس کے تاجروں نے، جو 100% غیر مسلم تھے، منہ مانگی قیمت طلب کی اور کپاس کے تاجر راتوں رات مالدار ہو گئے۔ مسلمان دکاندار دور سے تماشا ہی دیکھتے رہے، اور اب پہلی جنگ عظیم کے دوران علامہ اقبال کے غیر مسلم ہم وطنوں کو ایک دوسرا سنہری موقع ہاتھ لگا کہ دونوں ہاتھوں سے دولت دنیا سمیٹیں۔ 1920 تا 1930 کی دہائی میں جب مسلمان جاگیردار اور متوسط طبقہ محمد علی جوہر کے زیر اثر انگریز حکمرانوں سے نبرد آزما تھے، تو علامہ اقبال کو ہندوستانی مسلمانوں کی انگریز مخالفت سے ایک ذاتی فائدہ ضرور ہوا۔ اس وقت جب محمد علی جوہر کی خلافت کی تحریک شباب پر تھی اور انگریزوں کا ظلم بھی زوروں پر تھا، امرتسر کے جلیانوالہ باغ کے سانحہ کے بعد 13 اپریل 1919 کو جب انگریز جنرل ڈائر نے نہتے ہندوستانیوں پر، جو ایک سیاسی جلسہ کے لیے امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں جمع ہو گئے تھے، گولیاں چلا کر 400 کو ہلاک اور 1300 کو زخمی کر دیا تھا، انگریزوں کو ایک مسلمان دوست کی فوری ضرورت محسوس ہوئی۔ انگریزوں نے علامہ اقبال کو سر کا خطاب پیش کیا، جو علامہ نے بخوشی قبول کر لیا، اور اس طرح اب وہ 1 جنوری 1923 سے سر محمد اقبال کہلائے جانے لگے۔ اقبال نے اس برطانوی اعزاز کو زندگی بھر کلیجے سے لگائے رکھا۔ اسی جلیانوالہ باغ کے سانحہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سر رابندر ناتھ ٹیگور نے اپنا سر کا خطاب واپس کر دیا تھا۔ جب محمد علی جوہر کو یہ خبر ملی کہ اقبال نے برطانوی سامراجیوں سے یہ اعزاز قبول کر لیا ہے، تو اس بطل حریت کو سخت صدمہ پہنچا۔ جوہر نے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نئی نویلی دلہن اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی۔ سرمایہ داری دنیا میں داخل ہونے کی کوشش میں پے در پے ناکامیوں کے باوجود ایسے متمول مسلمان ضرور تھے جو اپنے طور سے اور نار جہنم کی پرواہ کیے بغیر گزشتہ صدیوں میں ضائع کیے ہوئے وقت کی تلافی کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران 1939 تا 1945 جبکہ برطانوی سامراج نے بحالت مجبوری ہندوستانی سرمایہ داروں کو کھلی چھوٹ دے دی تھی، بڑی ہمت اور حوصلے سے کام لے کر کلکتہ میں مسلم کمرشل بینک، بمبئی میں حبیب بینک اور کلکتہ میں ہی مسلم ایوان تجارت قائم کر لیا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، بات یہیں ختم ہو گئی۔ آج کل کے پاکستان کے علاقہ چنیوٹ سے بھی کچھ تاجر کلکتہ میں جا کر آباد ہو گئے، جہاں انہوں نے مقامی تجارت میں نمایاں کامیابی حاصل کی، لیکن یہ چنیوٹی بھی کارخانوں کی ملکیت حاصل نہیں کر سکے۔ اسی طرح کلکتہ کے اس فہانی خاندان کو بھی صرف تجارت پر قناعت کرنا پڑی۔ 1.18 مسلمان امیر طبقے کی غیر مسلم امیر طبقے کے مقابلے میں 1947 تک غربت اور دولت دنیا کی نایابی کے چند اعداد و شمار۔ افسوس کا مقام ہے کہ دوسری جنگ عظیم بھی، جس کی وجہ سے یورپ سے تجارتی تعلقات تقریباً ختم ہو گئے تھے اور نتیجتاً ہندوستان میں صنعتوں کا قیام ایک لازمہ بن گیا تھا تاکہ وہ اتحادی فوجیوں کے لیے ہتھیار، دوسرے جنگی سامان اور وردیاں وغیرہ تیار کر سکیں، مسلمانوں کے اعلیٰ طبقات کو سرمایہ داری کی جانب مائل نہ کر سکی۔ اس ذہنی افلاس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ پچھلے 50 سالوں میں ان کے تمام سرکردہ لیڈروں نے ان کو اپنے اپنے طریقوں سے سرمایہ داری نظام سے دور رکھنے کی کوشش کی تھی، جس کا مختصر ذکر ہم پچھلے صفحوں میں کر چکے ہیں۔ ان کھوئے ہوئے سالوں کے نتیجے میں ان میں دولت دنیا کی نایابی ملاحظہ ہو۔ لاہور میں بینکاری کاروبار کرنے والے 97 ادارے ہیں، جن میں صرف 7 مسلمانوں کے ہیں۔ ان اداروں کا منظور شدہ سرمایہ 1 ارب روپیہ ہے، جن میں مسلمانوں کا حصہ صرف 50 لاکھ روپیہ ہے۔ لاہور میں 18 بیمہ کمپنیوں کے دفتر ہیں، جن میں سے صرف 2 مسلمانوں کے زیر انتظام چل رہی ہیں۔
1947 میں بھارت اور پاکستان کی دو آزاد ریاستوں کے درمیان حدود کا تعین کرنے کے لیے پنجاب باؤنڈری کمیشن کے نام سے ایک سرکاری کمیٹی بنائی گئی۔ اس میں ہندوؤں اور سکھوں کے نمائندوں نے علامہ اقبال کے شہر لاہور کے متعلق یہ شہر مسلم اکثریت کا علاقہ تھا مندرجہ بالا کوائف پیش کیے اور صرف ان کوائف کی بنا پر لاہور کو بھارت میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا۔ گو لاہور میں بمبئی اور کلکتہ کے مقابلے میں بہت کم کارخانے اور سرمایہ کاری کے دوسرے ادارے تھے، لیکن جو بھی تھے وہ تقریباً سب غیر مسلموں کی ملکیت میں تھے۔ علامہ کے اپنے شہر لاہور کے پر رونق بازار انارکلی میں مسلمانوں کی صرف دو دکانیں تھیں، ایک جوتوں کی اور دوسری ملبوسات کی۔ ان حقائق کی بنا پر علامہ نے 1911 میں مسلمانوں کی غربت پر جو آنسو بہائے تھے وہ حقیقت پر مبنی تھے۔ وہ ایک ہر دل عزیز شاعر کا جذباتی واویلا نہیں تھا، بلکہ ایک دردناک صورتحال کی صحیح عکاسی تھی۔ اگرچہ یہ اعداد و شمار پنجاب کے صرف ایک شہر کے متعلق ہیں، لیکن ان سے پورے بر صغیر کے مسلمانوں میں دولت دنیا کی نایابی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یعنی معاشی اعتبار سے ان کی حالت نہایت پسماندہ تھی۔ ہم نے مانا کہ 20ویں صدی کے اکثر سنی مسلمان زعما اور دانشور مذہب اسلام کے ہاتھوں مجبور ہو کر سرمایہ داری نظام کے خلاف تھے، لیکن یہ حقیقت ان پر بھی بہرحال ظاہر ہو کر رہی کہ سرمایہ داری نظام سنی مسلمانوں کے لیے بھی فائدہ مند اور مالی لحاظ سے منفعت بخش ضرور ہے۔ سر سید اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر 1857 کے خون ریز اور مسلمانوں کے لیے تباہ کن واقعات نہ ہوتے تو ہم مسلمان ہندوؤں سے ضرور آگے ہوتے، لیکن سر سید کے پاس اس افسوسناک اور تلخ حقیقت کا کوئی جواز نہیں تھا کہ جو مسلمان نواب، جاگیردار اور والیان ریاست جنہوں نے 1857 میں انگریز سامراجیوں کا ساتھ دیا تھا اور اس غداری کی وجہ سے اپنی زمینیں، جاگیریں، املاک اور ریاستوں کے مسلسل مالک رہے، وہ بھی ملز مالک نہ بن سکے، بینک اور جہاز راں کمپنیاں نہ کھول سکے۔ ان غدار والیان ریاست میں سے ہم یہاں صرف چند نوابوں کا نام لکھنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ نواب ہوتی، نواب بہاولپور، نواب بھوپال، نظام حیدرآباد، دکن۔ 1.19 گجراتی بولنے والے شیعہ اور سنی مسلمانوں کا آزادی سے سودی کاروبار کرنا اور اس کے ذریعے تھوک تجارت میں کامیابی۔ یہاں ہم نے شیعہ کا لفظ دانستہ نمایاں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ برِ صغیر ہند میں شیعہ ہمیشہ ایک اقلیت میں تھے اور ان کے 3 اہم فرقے تھے: اثنا عشری، داؤدی، بوہرے اور اسماعیلی، جن کو عرف عام میں آقا خانی بھی کہا جاتا ہے۔ اکثریت اثنا عشری شیعوں کی تھی، جو عام طور پر اردو، پنجابی، پشتو، سندھی اور بنگالی بولتے تھے اور ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے تھے۔ سودی کاروبار اور اس پر مبنی سرمایہ کاری کاروبار پر اثنا عشری شیعوں کا موقف سنی مسلمانوں جیسا تھا، یعنی ان کی نگاہ میں ہر قسم کا سودی کاروبار، خواہ وہ شخصی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہو یا سرمایہ کاری کے لیے ہو، ممنوع، ناقابل قبول اور حرام تھا۔ ان کے برعکس داؤدی، بوہرے اور اسماعیلی شیعوں، جو عام طور پر گجراتی، کھچی اور مغربی گھاٹ کی دوسری زبانیں بولنے والے تھے، کا رویہ اس اہم مسئلہ پر مختلف تھا۔ ان کی نگاہ میں ہندوستان ہمیشہ سے دارالحرب تھا، اس لیے کہ یہاں سنی مسلمان فرما رواؤں کی حکومت رہی تھی، شیعوں کی نہیں۔ اور دارالحرب میں خود شاہ عبدالعزیز نے ایک فتویٰ دے کر مسلمانوں کو حربی کافر انگریزوں سے سودی کاروبار کی اجازت دے دی تھی۔ بوہروں اور آغا خانیوں نے اپنے اپنے مولویوں سے فتوے لے کر ہر قسم کا اور ہر شخص سے سودی کاروبار شروع کر دیا تھا۔ ان تجارت پیشہ اور سودی کاروبار کرنے والے شیعہ اور بعض گجراتی بولنے والے سنی حضرات کو جب اپنے آبائی وطن ہندوستان میں ہندوؤں اور پارسیوں کے مقابلے کے باعث حسب توقع کامیابی نہ ہوئی تو ان میں سے بعض لوگوں نے باہر کے شہروں اور ملکوں کا رخ کیا اور وہاں دولت مند بن گئے، مثلاً رنگون، کینیا، زنجبار، ٹانگانیکا، جنوبی افریقہ۔ ان دور دراز ملکوں میں مقابلہ کم تھا، نتیجتاً ان کی تجارت کو فروغ ملا۔ ان گجراتی مالدار لوگوں کے علاوہ سنی مسلمانوں کے بعض تاجر اور جاگیردار بھی اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ مسلمانوں کا اصلی دشمن انگریز نہیں
بلکہ وہ ہندو، پارسی اور سکھ سرمایہ دار، بینکار اور کارخانہ دار ہیں جو سرمایہ داری کے میدان میں مسلمانوں کا وجود کسی صورت میں برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اپنے اصل دشمن کی نشاندہی کرنے کے بعد نئی دولت یعنی سرمایہ داری نظام کی دولت حاصل کرنے کے لیے ان کو ایسے لیڈر بھی مل گئے جنہوں نے ان کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے قیادت کی۔ گو ان کے اختیار کیے ہوئے طریقے سے لاکھوں بے گناہ اور معصوم مسلمان اور غیر مسلم اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن بالآخر ان کو پاکستان کی صورت میں کامیابی ضرور ہوئی۔ مسلمان جاگیردار ان لیڈروں کے ہم نوا اس لیے بن گئے کہ ان کو اپنی جاگیرداری اور زمینداری کی بقا اسی میں نظر آئی کہ پاکستان بن جائے۔ ان کو یقین تھا کہ پاکستان میں جاگیرداری زمینداری نظام قائم رہے گا، ہندو اور پارسی مل ممالک انہیں تنگ نہیں کر سکیں گے۔ 1.20 جواب شکوہ سے صرف 14 سال کے بعد اب اقبال نے مسجدیں آباد کرنے کے بجائے مسلمان امیر طبقے کو دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ایک مؤثر طریقہ بتایا۔ یہ تھا وہ تاریخی پس منظر اور یہ تھی ان مسلمان جاگیرداروں، سابق جاگیرداروں اور مسلمان متوسط طبقہ کی زبوں حالی اور ان کی بے بسی کی داستان، جدید تعلیم کے میدان میں ان کی کم آئیگی جو پاکستان کی تحریک کی بنیاد بنی۔ پاکستان کی تحریک کو سیاسی میدان میں آگے بڑھانے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کے 2 رہنما بھی مل گئے، علامہ اقبال اور محمد علی جناح۔ علامہ اقبال اسلامی ملکوں کی زبوں حالی کا رونا رو کر بالآخر 1930 میں ذہنی طور پر اپنے ملک ہندوستان واپس آ گئے اور ہندوستان کے غربت زدہ مسلمان جاگیرداروں کی خوشحالی کا راستہ تلاش کرنے لگے۔ اب علامہ نے مسجدوں کو آباد کرنے کی تلقین بھی بند کر دی اور محمد علی جناح کو جب مسلمان امیر لوگوں کو کارخانہ اور سرمایہ داری کے دوسرے اداروں کو ہندوستان کی سرزمین پر ملکیت دلوانے کا خیال آیا تو انہوں نے سر سید کے برعکس نہ اسکول اور نہ کالج کھولنے میں وقت ضائع کیا اور نہ سر سید کی طرح قرآن اور حدیث کی روشنی میں سود کو جائز قرار دینے میں اپنے ذہن کو الجھایا اور نہ ہی محمد علی جوہر کی طرح انگریزوں سے خام خواہ ٹکی ٹکر لی۔ انہوں نے یکسوئی کے ساتھ ایک مسلم مملکت کو قائم کرنے پر اپنی تمام ذہنی اور عملی قوت کو لگا دیا۔ ان دونوں لیڈروں کی آمد سے پہلے ہی 1906 میں ہند کے مسلمان جاگیرداروں اور والیان ریاست نے انگریز کی ایما پر ایک سیاسی تنظیم مسلم لیگ قائم کر لی تھی۔ اس تنظیم یعنی آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں جو 1930 میں الہ آباد میں منعقد ہوا، علامہ نے آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے اپنے صدارتی خطبہ میں ہندوستانی مسلمانوں کی ایک جداگانہ ریاست کے قیام کا مطالبہ ان الفاظ میں کیا: میں چاہتا ہوں کہ پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ، سندھ اور بلوچستان کو یکجا کر کے ایک واحد ریاست بنا دی جائے جو برطانوی سلطنت کے اندر رہتے ہوئے یا اس کے باہر رہ کر خود مختار ہو۔ میرے خیال میں شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو یکجا اور علیحدہ ریاست ہی شمال مغربی ہندوستان میں آباد مسلمانوں کی آخری منزل ہے۔ 1930 تا 1940 کی دہائی میں سرمایہ داری نظام میں دیر سے داخل ہونے کے خواہش مند مسلمانوں نے انگریز سامراج کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اپنی فکری صلاحیتوں کو یکجا کیا اور یہ لاہ عمل اختیار کیا کہ پہلے تو ہندوستان کی مسلمان آبادی کو ایک الگ قوم کی حیثیت سے منوایا جائے اور پھر اس مسلمان قوم کے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا جائے۔ اس لاہ عمل کو مرتب کرنے والے اس حقیقت کو جان بوجھ کر بھول گئے کہ ہندوستان کی آبادی کے 90% لوگ مسلم اور غیر مسلم سمیت، جن میں غریب، مزارع، کسان اور مزدور شامل تھے، ایک ہی طرح کی زندگی گزار رہے تھے، ایک جیسے گاؤں میں رہتے تھے، ایک ہی زبان بولتے تھے اور ایک ہی جیسے مسائل سے دوچار تھے۔ سرمایہ دار اور جاگیردار، خواہ ہندو تھے یا مسلمان، دونوں ہی بڑی بے دردی سے اور بلا امتیاز نسل اور مذہب ان غریب کسانوں اور مزدوروں کا استحصال کر رہے تھے۔ اسے ایک تاریخی اتفاق کہیے کہ گنوار، ان پڑھ، غریب مزدوروں اور کسانوں کا طبقہ جو اسلام کی پیروی کرتا تھا، بر صغیر کے ایک خاص حصے میں یوں بسا ہوا تھا کہ وہاں اس کی اکثریت بن گئی تھی۔ مسلمان تاجروں اور جاگیرداروں کی دور رس نگاہوں نے اس تاریخی اتفاق کو بھانپ لیا اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت کا مطالبہ کر ڈالا۔ تاہم
برطانوی سامراج کے لیے یہ بہت ضروری بات تھی کہ ہندوستان سے نکلنے کا طریقہ ایسا ہو جس کے ذریعے سے بر صغیر میں ان کے مالی مفاد کا تحفظ ہو سکے اور بر صغیر ہند کے ہر حصہ میں کی گئی سرمایہ کاری کا منافع حاصل ہوتا رہے۔ اس لاہے عمل کی ترتیب میں علامہ اقبال نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ علامہ اقبال کے الہ آباد کی تقریر کے تھوڑے عرصے بعد ان کو ستمبر 1931 میں منعقد ہونے والی دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ لندن میں علامہ کی ملاقات مسٹر جناح سے ہوئی جو خود بھی کانفرنس میں شریک تھے۔ انگلستان میں قیام کے دوران علامہ کیمبرج میں پنجاب کے چودھری رحمت علی سے بھی ملے جو مبینہ طور پر لفظ پاکستان کے موجد تھے۔